جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور۔ اسلام پاکستان۔ زمانے میں بات کوئی بھی نئی نہیں ہوتی، پھر کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس پر حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو نہ فرمائی ہو۔ تو اب تو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بس وہ جن کی ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑی ہے انہی کے ساتھ وفا کرنے کا وقت آیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، فرمایا جڑے منافق ہیں یا جنہاں دے دلاں دے اندر ٹیڑھا پن ہے، ان کی عادت بھی یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں بھی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، ایسی بات ان کے دل میں ڈال دینی جس کی وجہ سے وہ شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی حضور کا دین تخت پر آئے گا، تو کیا دین ابھی آیا نہیں ہے؟ یہ سوال کر کے تو قوم کو پریشان کرتے ہیں، کیا ابھی دین آیا نہیں ہے؟ دین آیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے واضح طور پر یہ بات بطور چیلنج عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں یہ 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آج حضور کے دین کے مطابق بات ہوتی ہے، نافذ نہیں ہے حضور کا دین، حتیٰ کہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ جب حضور کا دین تخت پر آ جائے گا تو پھر کسی کی منت اور ترلا نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف اتنا کہہ دینا پڑے گا کہ بھئی سود حرام ہے، بس ٹھیک۔ اب اس کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لکھنا بھی حرام ہے، لکھوانا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے کسی کی مدد کرنا بھی حرام ہے، بس یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب۔ اور جب دین تخت پر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا فیصلہ آ گیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے اس کی گردن اتار دی جائے، بس بات ختم۔ یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب کہ جو وقت کا حاکم اور وقت کا حکمران اور وقت کا خلیفہ ہے وہ نماز خود پڑھائے گا۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے، جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کھبا اتنے رکھنا ہے یا سجا رکھنا۔ تو تخت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو جسٹس ہے، چیف جسٹس، جب اس کے سامنے کوئی فیصلہ رکھا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کتاب منگواتا ہے اور کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے، تو وہ جو اس قانون کی کتاب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ گورے نے لکھی ہوتی ہے۔ جب اسلام کا نظام آئے گا، دین تخت پر آئے گا، تو جو وقت کا قاضی القضات چیف جسٹس ہوگا اس کے سامنے جب یہ مسئلہ آئے گا تو وہ کہے گا قرآن لاؤ، پھر کہے گا بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ لے کر آؤ، پھر کہے گا ہاں یہ مسئلہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے سامنے پیش ہوا تھا ان کا فرمان لے کر آؤ، پھر وہ کہے گا ہاں اس مسئلے میں ایک مرتبہ جناب ابو تراب حیدر کرار حضرت مولا مشکل کشا کے پاس یہ سوال آیا تھا، جو سوال مولا علی کے پاس آیا تھا آج 1400 سال کے بعد وہی سوال میرے پاس آ رہا ہے، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، میری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، جڑا جواب علی نے دیتا سی وہی علی دا غلام بھی دے رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات صرف اس لیے اپنے ان ساتھیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی یہ بات سوچنی نہیں ہے جو چل رہے ہیں ساتھ کہ اگر 8 فروری کو یہاں سے ہم سیٹ ون نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جے ساڑھے کو سیٹ لے بھی گئے پھر بھی انہوں لانتا ہی پیڑیاں نے۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر ایک پورا ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے امیر محترم انہوں نے تقریباً ایسے پاکستان کو فیض بخشا اور دن رات انہوں نے سفر کر کے, لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے ایسے لگتا ہے پہلا جلسہ کر رہے ہیں. سنو, امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا. میرے بابا جان بھی بیان کرتے تھے, یہ جس سیاست کی یہ جو حوالے ہم یہاں کوڈ کر رہے ہیں, تو جس دن اسمبلی کے اندر رسول اللہ کے غلام جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں اس وقت بھی بخاری مسلم ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ امام ہیں, کہتے ہیں مولوی سیاست کریں گے. میں نے کہا خالی کافروں نے کرنی ہے. یعنی یہ جو ہم سے پوچھتے ہو کہ آپ مولویوں کا سیاست سے کیا کام, اس لیے اس کا مطلب ہے تمہاری نگاہ میں یہ تصور ہے کہ جڑا مسلمان نہیں انہیں سیاست کرنی ہے. ساڑھے تے امام الانبیاء آپ نے 10 سال سیاست فرمائی ہے, تمام نبیاں تے رسولوں نے سیاست فرمائی, پھر خلفائے راشدین نے سیاست فرمائی, پھر اہل بیت اطہار نے فرمائی, اتھوں لے کے تے حضرت امیر المجاہدین تک سن تے ساڑھے بابے سیاسی ہی نظر آئے. امام سیوطی یہ وہ سیاسی امام ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے کے ساتھ 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہوا ہے. اور یہ جو جن کو تم نے سیاست میں اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے, ابھی تو پرسوں کی بات ہے چکوال میں وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے جو مقدس ہستی ہے وہ نواز شریف ہے. ایک کینڈیڈیٹ ان کا یہ کہتا ہے تسی کہندے ہو نواز شریف وعدے پورے کرے, اللہ بھی وعدے نہیں پورے سارے کرتا, نواز شریف کیوں میں کرے گا. اور بیٹی نواز شریف صاحب کی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت سیدہ زہرا سے تشبیہ دے رہی ہے اور اپنے باپ کو امام الانبیاء سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. پھر بھی تو انہوں نہیں سمجھ آندی تسی کدھر جانا ہے. پھر یہ میں بات کہنے پر مجبور ہوتا ہوں اور میں خوش ہو کر یہ بات کرتا ہوں. لیبارٹری والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اے پوزیٹیو, بی پوزیٹیو, او پوزیٹیو. جدہ او پوزیٹیو ہے انہوں جو مرضی کر لو, اے پوزیٹیو نہیں لگتا, جدہ اے بھی انہوں بی نہیں لگتا, کہندن میچ نہیں ہوندہ. یہ مطلب ہے لبیک میں وہی آتا جس کا بلڈ لبیک والوں کے ساتھ میچ ہوتا ہے. تے ساڑھے گاٹے کیوں لگتے ہو, خون اپنا صحیح کرو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ میں منافقین کی عادت آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کہیں گے اے ویکھیا نے جی کہندے نبی دے نام تے اسی ووٹ منگن آیا تے نبی دے نام تے بلیک میل کر رہے ہو, لعنت ہوے تیری سوچ دے ہوتے. تینوں اجی اتنا بھی نہیں پتا کہ اے بلیک میل کر رہا ہے, اے تے تینوں آ کے کہہ رہے ہوئے آج لے ان کی پناہ. اے بلیک میل, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں سانو کوئی حضور دے نام تے آ کے بلیک میل کرے, اسی بلیک میل ہونے سے تیار. جتھے مرضی تیرا دل کرتا ہے حضور دا نام لے جا, چھری بھی ہاتھ وچ پھڑ لے, ویکھی جڑے لبیک والے تینوں ادھروں بھی گردن دے چھڈن گے, ادھروں بھی گردن پیش کر چھڈن گے. توجہ اور منظر ہوئے گا جناب 8 فروری نو. اچھا اے بھی میں تو انہوں دس چڑھا, جڑے دوجہ نو ووٹ پا کے آ رہے ہوں گے نا, انہوں دے چہرے دے ہوتے 13 بجے ہوں گے, ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ اے غداران دے نال کھڑے نے. اسی کسی نو نہیں پوچھنا تو ووٹ کے نو پا کے آئے, جڑا کرین تے مور لا کے آ رہے ہوئے گا نا, جاندے ہمیں لبیک کہہ رہے ہوئے گا, آندے ہمیں لبیک.
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 8 फरवरी ते बड़ी दूर दी गल है, जने अज जाना है अज चला जाए, लेकिन जेदे उत्ते मेरे बाबे दी निगाह है, वो कहंदा है जीना भी लब्बैक के साथ है, मरना भी लब्बैक के साथ है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ए सियासत चाहते हैं जनाब, ए भी पंजाब असम्बली चली जाए, ए भी नेशनल असम्बली चली जाए, और जानी है ने इंशाअल्लाह, बड़ा पक्का यकीन है जी जानी है। कल एक एंकर आया, कहता जी तहरीक लब्बैक को वोट क्यों दें? मैंने कहा तहरीक लब्बैक को वोट क्यों ना दें? बड़े चैनल तो सी कहता जी ये क्या जवाब हुआ, तो मैंने कहा ये क्या सवाल हुआ? साडे बाबे वर्गा कोई सोना हो सकता है? साडे अमीर मोहतरम, वैसे तो किसी को जलाने के लिए माचिस की तीली की जरूरत होती है ना, तीली लाओ ते आग लगती है, लेकिन तुम्हें जलाने के लिए तो साद हुसैन का नाम ही काफी है। इमाम सुयूती वो हैं जिन्होंने जागती आंखों से हुजूर को देखा, और मेरे हुजूर के क्या कहने, हुजूर ने जागती आंखों से मेराज की रात अपने रब को देखा, और बार बार देखा। तो आला हजरत फरमाते हैं खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। जन्नत बड़ी सोहनी है जी, सीनरियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां लगियां। आला हजरत को पूछया जनाब इहदे च सोहनी किवें? ते आला हजरत फरमांदे ने मैं तेनू दसां, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, और जिन्होंने धूला की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। आला हज़रत से पूछा गया ये तारों में चमक कैसे आई? फरमाया वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारू ने भर लिए थे। हम आपको उस रस्ते की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि जिसमें मरने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या देंगे जी मरने के बाद नून लीग वाले आपको? पीपल्स पार्टी तो वो तो वैसे ही बेदीनों की जमात है। ये तो कहते हैं हम मक्के मदीने जाते हैं, इनसे पूछो मरने के बाद क्या दोगे? कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। और इसमें इमाम हदीस लेकर आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन लोगों की 3 किस्में होंगी। नंबर 1 सिनफन मुशातन, कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। नंबर 2 वसिनफन रुकबानन, फरमाया कुछ लोग इस तरह चलेंगे अल्लाह की बारगाह घुटनों के बल। वसिनफन अला वजूहिम, फरमाया कुछ लोग ऐसे चलेंगे कि उनका चेहरा वो जमीन पर हो, वो चेहरे के बल चल रहे होंगे। हुजूर के साहबी उन्होंने पूछा हुजूर कि चेहरे के बल बंदा कैसे चल सकता है? कोनियों के बल भी चलना मुमकिन है, घुटनों के साथ भी बंदा चल सकता है, पैदल भी चल सकता है, चेहरे के साथ कैसे चलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लज़ी यमशाहुम अला अक़दामिहिम क़ादिरुन अन युमशियहुम अला वजूहिहिम, फरमाया जेड़ा रब पैरों दे उत्ते टोर सकदा है चेहरे दे उत्ते नहीं टोर सकदा। और ये तीनों लोग खतरे में। और एक वो होंगे कि जब वो पुल सिरात के ऊपर आएंगे तो पुल सिरात के नीचे से आवाज आ रही होगी हुजूर के गुलाम जल्दी से गुजर जाओ, तुम तो मेरी आग को ठंडा कर रहे हो। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर पुल सिरात के दूसरे तरफ, और सफर कितना है? 15,000 साल। 5,000 साल सीधा, 5,000 साल ऐसे, और 5,000 साल चढ़ाई। इधर जाने वाला भी दोज़ख में, इधर जाने वाला भी दोज़ख में। पुल सिरात के किनारे पर इमामुल अंबिया खड़े होकर दुआ मांग रहे, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, या अल्लाह उनकी खैर फरमा जो मेरे दीन को तख्त पर लाना चाहते थे।
یا اللہ ان کی خیر فرما جو میری ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے فیض آباد چلے گئے، جو میری ختم نبوت پر اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے وزیر آباد چلے گئے، جو میرا جلوس میلاد نکالنے کے لیے حویلیاں چلے گئے، رب سلم رب سلم رب سلم۔ تو لکھا ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب 15,000 سال کا سفر ہے، امام الانبیاء دوسری جانب ہے، امتی اس طرف ہے، دعا وہاں سے مانگی جا رہی ہے، امتی کا ایک قدم یہاں ہوگا جب اس کی نگاہ حضور کے جمال پر پڑے گی، دوسرا قدم حضور کے قدموں میں ہوگا۔ اور پھر احمد نہیں بابا جی نے کیا، ہم سوئے حشر چلیں گے، ٹھپا نون لیگ پر، اور کہتے ہیں ہم بھی سوئے حشر چلیں گے، کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یزید بھی کہتا تھا میں بھی عاشق رسول، وہ امام حسین کو کہتا تھا، بلکہ اس کے چیلے امام حسین کے پاس آ کر کہنے لگے آپ ریاست کے اندر ریاست کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو حاکم وقت ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ اس کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے۔ کہتا ہے اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکومت والے امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ امام حسین تو امام حسین نے فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے تو میں نے قرآن سنا رہے، فرمایا تو قرآن ہنج کر کے یاد کیتا تے ہنج پڑھیا، اور میں وہ ہوں جس نے قرآن اترتا دیکھا ہے۔ فرمایا میں حضور کی جھولی میں بیٹھا ہوتا تھا، جبریل باہر کھڑا ہو کر پوچھتا تھا حضور آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا تو میں نو دسے گا قرآن کی کہہ رہے؟ فرمایا جب میں اپنے پنگوڑے میں سو رہا ہوتا تھا جبریل ہمارا جھولا ہلا رہا ہوتا تھا۔ یہ کیسا بلیک میل ہے؟ اسی بھی کیڑا بندہ ہے جی جڑا ختم نبوت نو نہیں مندا، انہوں کو جنہوں دے پیچھے تو کھلوتا ہے وہ نہیں کر دے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے دے نہیں ہیں انہوں نے ووٹ کے میں دئیے، اور میں کہا سی تے 1 منٹ دیر سویر ہو جائے لوگوں نے ساڑی تھرتھلی مچ جاندی ہے، تو انہوں دے پیچھے کھلوتا ہے جڑے 5 سال تیرے نال ہاتھ ملانے سے تیار نہیں ہوندے۔ تواڈے نال مکاں گے انشاءاللہ، جدوں تک زندہ ہوں جناب تواڈے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہاں گے۔ دسو گے تسی لوگوں کہ آیا سی ایک نکا جا مولوی تے او دے نال اے جلے کھڑے سن جنہوں دے مقابلے کوئی بھی نہیں سی کھڑا ہو سکتا، اوتھے غوثیہ مسجد دا نکا جا ایک امام کھڑا ہو گیا سی۔ اسی تانوں حضور دی غلامی دی پھر دعوت دے رہے ہیں، اسی تانوں کہہ رہے ہیں پنجتن پاک دے در دی غلامی کر لو، تے جے نہیں کرنی تے سن لو۔ پھر جامع کرامات اولیاء دے اندر بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی لائبریری دے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 122 جلد نمبر 1 تے بیروت تو چھپی ہے۔ ظالم دے نال کھڑے ہون دا انجام کی ہے جی، حمایت تو توبہ توبہ توبہ، حمایت تے بڑی خطرناک چیز ہے۔ امام نے لکھا جی ایک صوفی صاحب سن تے او انے ہو گئے، فسئل عن سبب عماہ، ان سے پوچھا گیا نابینا کیوں ہوئے آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو میں اس وقت کربلا میں تھا، ایک پاسے 72 سن ایک پاسے 20,000 سن، کہنا میں یزید دی حمایت نہیں کی تھی، صرف میں اس لشکر دے نال کھڑا ہویا جتھے یزید دا لشکر کھڑا سی، میں کھڑا ہو کے امام حسین دی شہادت ویکھ رہا سی۔ دوسرے پاسے جناب علی اصغر پاک شہید ہو رہے، علی اکبر پاک شہید ہو رہے، اونو محمد شہید ہو رہے، تے اے ایک پاسے 20,000 تھا، اے انہاں دے نال ہی نہیں کھڑا، انہاں دے اگے بس ویسے کھڑا ہو کے ویکھ رہے ہیں۔ صوفی صاحب کہنے کہ رات کو میں سویا اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ وہ صوفی صاحب کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب میری پیشی ہوئی حضور نے فرمایا ثم لعنہ وسبہ، حضور نے فرمایا تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہو، اور ہاتھ میں ایک سلائی تھی، وہ صوفی کہتا ہے حضور نے وہ سلائی میری آنکھ چنج پھیری میں انا ہو، اور ساتھ ارشاد فرمایا اگرچہ تم قتل حسین میں شریک نہیں ہو، آپ نے مخالفت بھی نہیں کی امام حسین کی، لیکن آپ اس لشکر میں شامل ہو کر آپ نے یزید کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ لا چھڈو جا کے جنہوں نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے لا چھڈو تصویراں جا کے، دسو یار میں تواڈے نال غلط گل کر رہا ہوں،
دسو بھائی کوئی کھڑا ہو کے کہے لا چھڈو انہوں کو کہدے کرن تے لائیے انہوں کو میں گل سن کے آیا حضور دی اور کے دی گل سن ٹی ایل پی دا نہ لینا کہنا سی امام حسین دی گل سن کے آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 فرمایا آپ نے مخالفت بھی نہیں کی امام حسین کی لیکن آپ یزید کے لشکر میں شامل ہوئے آپ نے ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا لہذا سلائی پھیر کے انا بھی کیتا تے فرمایا تیرے ہوتے اللہ دی لعنت جڑا امام حسین دا دشمن ہے حضور فرماندے او دے تے اللہ دی لعنت ہوے تے جڑا حضور دی ختم نبوت دا دشمن ہے ساڑی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں آج بھی اسی تو بابا جی نے کیا ایم این اے ایم پی اے جڑے نون لیگ دن جاؤ حضور دا نعرہ لاؤ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے کوئی غیرت مند عاشق تھے ان سے کسی نے پوچھا گھٹیا ترین انسان کون ہے آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے گھٹیا ترین انسان وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے لبیک والو مبارک ہو تمہیں یہ دل بھی حسینی ہونے کے لیے آپ کو شرط ہے کہ آپ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں جی باطل کے مقابلے میں تو پھر انشاءاللہ 8 فروری کو جس دین کے لیے امام حسین نے کربلا جا کر آباد کیا امام حسین کے خادم اس دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے لے کر میدان میں آئے آیا آیا زور نہ کہو کفر تے برج الٹ جان گے برج بڑے بڑے برج حضور دا دین آنا لے جی آپ نے ووٹ بھی حضور کے نام اور اپنی فیملی کے ووٹ بھی حضور کے نام اپنی بیٹیاں نو کہنا کہ احد دے اندر سیدہ زہرا پاک خود گئی ہیں تے جتھوں انہاں دی سواری لنگی ہے اس سواری دے قدماں دے نال جڑی گرد لگی ہے اسی تو او دا مقابلہ نہیں کر سکتے چلو جا کر حضور کے دین کو ووٹ دو اور پھر ووٹ دے کے کہنا حضور تہاڈی مہربانی کہ ساڈا ووٹ قبول کر لیا نے ورنہ تانوں نوکراں دی کمی نہیں دین آئے دین آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا دین تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے